إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حضرات محترم، رمضان المبارک سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 تک آپ کے سامنے گزارشات کی تھی. تیسرا پارہ اور اس کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 261. گزشتہ آیات جو تھی یاد دہانی کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ نے ان آیات میں 3 مثالیں دی تھی. 3 مثالیں زندگی اور موت کے بعد اٹھنا اس کے متعلق تھی. ان میں پہلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ اور جھگڑا اپنے بادشاہ نمرود کے ساتھ ہوا تھا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو اس نے آگے سے جواب دیا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. اس نے ایک آزاد آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا اور ایک وہ شخص جو سزائے موت کا منتظر تھا اسے چھوڑ دیا. کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میرے رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر اس بات پہ پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. پھر دوسری مثال دی عزیر علیہ السلام کی. جب وہ بیت المقدس کی بستی سے گزرے تو بخت نصر نے اسے اجاڑ دیا تھا. وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آتا تھا، ہر طرف انسانوں اور جانوروں کے پنجر پڑے ہوئے تھے، ہر طرف موت کا سناٹا تھا. تو ایسے حالات میں آپ نے اللہ سے کہا اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اے میرے اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا میں تمہیں پریکٹیکلی بتاتا ہوں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی. ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ وہ کہنے لگے لبثت یوماً او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے انہیں یہ موت دی تھی اس وقت صبح کا آغاز تھا اور جس وقت انہیں اٹھایا گیا سپہر کا وقت تھا، یعنی عصر کے قریب وقت. تو انہوں نے اس لیے جواب دیا لبثت یوماً او بعض یوم، یا میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ تو 100 سال سے یہاں پڑے ہوئے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھیں مساوی نہیں ہے. منظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، اپنی سواری کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہیں. منظر، اب دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں. الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، میں کیسے جوڑتا ہوں. اللہ نے حکم دیا جڑ جائیں، وہ جڑ گئی. ثم بعث، پھر اس پہ گوشت چڑھ گیا، وہ زندہ اور بالکل ٹھیک ہو کے بولنے لگا.
تو اللہ کے نبی کہنے لگے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جان گیا ہوں اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مثال سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، انہوں نے اللہ رب العزت کو کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سوال کیا اولم تؤمن، اے ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے قال بلا، کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کی اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، تم 4 مختلف پرندے پکڑو، فصرہن الیک، پھر اسے صداؤ، یعنی اپنا جس طرح پالتو جانوروں کو اپنی آواز میں صدایا جاتا ہے کہ بلائے تو فوراً آ جاتا ہے، کہا پھر صداؤ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملا دو، پھر انہیں مختلف چوٹیوں پہ رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر ان کو ان ناموں کے ساتھ پکارو جو تم نے ان کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی جن ناموں پہ وہ تمہارے صدائے ہوئے ہیں ان ناموں کے ساتھ پکارو، ثم یأتینک سعیا، وہ جلدی سے تیرے پاس آ جائے۔ پھر اسی طرح ہوا کہ انہوں نے ان پرندوں کو ذبح کیا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے حتیٰ کہ قیمہ کر دیا، پھر انہیں مکس کر دیا اور مکس کر کے مختلف چوٹیوں میں رکھ دیا، پھر اس کے بعد بلایا تو وہ ہر پرندے کا وہ ٹکڑا جو ایک دوسرے سے مکس ہو چکا تھا اپنی اپنی جگہ سے اڑا اور اپنے جسم کے ساتھ وہ ملنا شروع ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ رب العزت جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے نہیں آتے بلکہ وہ حکم دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، اللہ نے حکم دیا، وہ جڑنا شروع ہو گئے، پھر وہ سارے پرندے ان کے کہنے پہ آ گئے، انہوں نے پھر کہا وَاعْلَمْ، میں جان گیا ہوں، ان اللہ عزیز حکیم، اے اللہ تو جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ عزیز، اللہ تو غالب ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، حکیم، لیکن تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیو، آج جہاں سے ہم نے نیا سبق شروع کرنا ہے، اس میں اللہ مال کے متعلق آداب بتا رہے ہیں۔ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے، ہم جو بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، 3 قسم کی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی عبادت زبانی، اسے قولی عبادت کہتے ہیں، جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تحمیدات، اللہ کی تکبیرات، اللہ کی تحلیلات، تسبیحات سبحان اللہ، تحمیدات الحمدللہ، تکبیرات اللہ اکبر، تحلیلات لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کی تسبیح کے سب سے بلند تر کلمے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، جب وہ میزان میں تلے گے تو بہت بوجھل ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ساری قولی عبادتیں، زبان کی عبادت۔ ایک بدن کی عبادت ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، جس طرح عمرہ اور حج کرتے ہیں، یہ بدن کے ساتھ، قوت اور طاقت کے ساتھ، اپنے جسم کو حرکت دینے کے ساتھ بدن کی عبادت ہے۔
اسی طرح ایک عبادت مال کی عبادت ہے. اور یاد رکھیں انسان اپنی زندگی سے بھی زیادہ مال کا حریص ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو مال کے پیچھے اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں کہ وہ قتل ہو جاتے ہیں لیکن اپنے مال کو نہیں چھوڑتے. تو مال کے معاملے میں انسان سب سے زیادہ حریص ہے اور اسی معاملے میں یہ بخل کرتا ہے. جب یہ بخل کرتا ہے تو دو کاموں میں ایک ضرور ہوتا ہے, یا تو اللہ ناراض ہو کے اس سے مال چھین لیتا ہے واپس, یا دوسرا معاملہ اگر اس کے پاس مال رہے تو یہ آخرت کی ہلاکتوں میں جا پڑتا ہے. اللہ رب العزت سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں وہ لوگ جو خرچ نہیں کرتے, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة, جو سونے چاندی کے ذخیرے تو اکٹھے کرتے ہیں, ولا ينفقون فی سبیل اللہ, لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا یہ اللہ کو بدترین جرم لگتا ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں یہی مال جس سے وہ بڑی محبت کرتا ہے قیامت کے دن تختیاں بنا کے جہنم میں گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گنجا سانپ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی, اس کے زہر کی وجہ سے اس کے جسم سے ہر چیز اڑ جاتی ہے, اللہ وہ گنجا سانپ بنا کے اسے ڈسائے گا اور وہ اسے بار بار کہے گا انا کنزکا انا مالکا, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں جسے تو سنبھال کے رکھتا رہا. تو اس لیے اللہ رب العزت اس تیسرے پارے کے آغاز میں ہی فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا مما رزقناکم, جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, اس سے پہلے کہ جب وہ وقت آ جائے کوئی بیع, کوئی تجارت, کوئی لینا, کوئی دینا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. آج دو یہ تمہارے کام آئے گا. اور پھر یہاں پہ پہلی آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھی ہے, جو آیت نمبر 261 ہے, اللہ کہتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے, اور ان آگے دو رکوع کے اندر آداب بتائے ہیں خرچ کرنے کے. جس طرح بدنی عبادت کے آداب ہیں, اب دیکھیں نا نماز کی ایک ترتیب ہے, وہ ترتیب کیا ہے کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کرنا ہے, پھر اس کے بعد قیام میں پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے, رکوع سے اٹھنا ہے, پھر سجدہ کرنا ہے, پھر سجدے کے بعد بیٹھنا ہے. یعنی ایک ترتیب ہے, اگر اس ترتیب کو بدلے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح زبان کی عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, اگر ٹھہرائیں گے تو وہ ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اسی طرح مال کی عبادتیں بھی خرچ کرنے کے باوجود بھی برباد ہو جائیں. تو پہلی بات جو اللہ نے انسان کو سمجھائی کہ جو تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ ضائع نہیں ہوتا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا, بلکہ ایک فرشتہ صبح آتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے دو دعائیں کرتا ہے, اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر, اور جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے اور دے دے. تو اللہ فرماتے ہیں میں کیسے دیتا ہوں, اس کی مثال بیان فرمائی, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, اس بندے کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا وسیع لفظ ہے. آپ کسی غریب کو دیتے ہیں تو یہ اللہ کا راستہ ہے, آپ کسی رشتہ دار کی جو ہے معاونت کرتے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے, آپ کسی مسکین کے کھانا کھلاتے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے, آپ کسی یتیم پہ دست شفقت رکھتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے, آپ کسی مسجد کی آبیاری کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے,
آپ تعلیم و تعلم کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے طلباء پڑھتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، یہ اللہ کا رستہ ہے۔ آپ راہ جہاد میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کا رستہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کو لٹا رہے ہیں۔ ہم ان کی معاونت کریں گے تو ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبہ، جس طرح ایک دانہ ہوتا ہے جو زمیندار بوتا ہے زمین میں، انبتت، وہ زمین کے اندر بوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دانہ پھٹتا ہے اور ایک پودا باہر نکلتا ہے۔ اللہ اس کے متعلق دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ وہ ذات پاک ہے جو دانے کو پھاڑتی بھی ہے اور اس سے ایک پودا نکال کے باہر نکالتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب آغاز میں پودا نکلتا ہے تو انتہائی نرم و نازک ہوتا ہے، لیکن وہ زمین کی سختیوں کو پھاڑ کے کیسے نکلتا ہے؟ اللہ اسے نکالتا ہے۔ جب وہ نکلتا ہے تو پھر جوان ہوتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں 7 سنابلا، پھر اس پہ 7 ڈالیاں بنتی ہیں، ہر ڈالی پہ ایک سٹا لگتا ہے اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اب دانے کتنے بوئے؟ ایک دانہ بویا، اس سے جو پودا نکلا اس کے اوپر 7 بالیاں لگی اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے، اور یہ کتنے ہوئے؟ 700 دانے، ایک دانے کے بدلے اللہ ہر زمیندار کو دیتا ہے۔ تو کہا جس طرح یہ دنیا میں مثال اپنی آنکھوں سے پریکٹیکلی دیکھتے ہو، اسی طرح جو میرے رستے میں خرچ کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک خرچ کرے میں 700 گنا ان سے عطا کروں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بعض اوقات زمیندار کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ بڑھاتا ہے۔ ہمارے یہ چند سال پہلے جو شہباز شریف تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو زمیندار سب سے زیادہ پیداوار لے گا میں اسے انعام دوں گا، اور بہت بڑا انعام تھا۔ اکاڑی کا ایک زمیندار تھا جس نے پورے پنجاب کے اندر پیداوار میں سب سے زیادہ جو ہے اس کی پیداوار دی۔ یہ ٹیلی ویژن والے اس کا انٹرویو لینے گئے اور اسے پوچھتے ہیں تو نے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی، کیا کیا گیا، یہ ساری باتیں اس سے پوچھتے رہے۔ اس نے جواب جو دیا اتنا خوبصورت تھا، لیکن یہ اتنے بدبخت اور بے غیرت لوگ ہیں کہ اس کے اس جواب کو بالکل بلیک آؤٹ کر دیا۔ لیکن ایک دفعہ تو وہ آ گیا، جب لائیو کر رہے تھے اس وقت آ گیا، اس کے بعد اس کے متعلق کوئی بات کسی نے ڈسکس نہیں کی، کوئی ماہرین بٹھا کے کسی نے نہیں کہا کہ یہ بات بڑی اچھی کی ہے، اسے اپریشیٹ کیا، وہ نہیں، کسی نے نہیں۔ اس سے پوچھا کہ تیرا سبب کیا ہے، تیرے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے، تو نے کیسے اپنی زمین میں بویا، کیسے اسے کاٹا، کیسے جوان کیا، تیری پیداوار پورے پنجاب میں سب سے زیادہ ہے۔ اس نے 2 جواب دیا، کہنے لگا کوئی ٹیکنالوجی میرے پاس نہیں ہے، کوئی الگ سے بات نہیں ہے، 2 باتیں ہیں، میں نے اپنی بہنوں کا حق نہیں مارا، جب باپ کی وراثت کو تقسیم کیا تھا اپنی بہنوں کو ان کا حق دیا تھا۔ نمبر 2 کہنے لگا میں اللہ کے مال میں سے عشر کا حق کبھی نہیں رکھا، اللہ مجھے اس لیے بہت دیتا ہے، میرے پاس یہی ٹیکنالوجی ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی جدید مشینری ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا دم دارو ہے کہ میں نے اسے پھونکا ہو، میں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہو۔ یہ اتنے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں، اگر کوئی بغیرتی کی بات ہوتی تو یہ اچھالتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آئی، اللہ کی تعریف و توصیف کی بات آئی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی بات آئی تو سب بلیک آؤٹ کر دیا، الیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب لگتا ہے۔ تو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے آداب کیا ہیں، اگلی آیات میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔